نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلیٰ حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے ضیاء درود و سلام۔ اس رسالے کے اندر آپ نے 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھے ہیں جو درود پاک کے فضائل پر مبنی ہیں۔ چنانچہ اس کی ابتدا کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ عز و جل قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا اور بروز قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ 40 احادیث کا لوگوں تک پہنچانا ہے، اگرچہ وہ یاد ہوں یا نہ ہوں، یہ اس سے مراد یہ فرمایا گیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں وارد فضیلت کے حصول کی نیت سے امیر علیہ سنت نے 40 فرامین کے تحریر فرمائے، جس میں سے ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سلسلہ ہے دارالفتاح اہل سنت، مفتی حسان صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ جی سب سے پہلے کال سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی کال سنائیے۔ ریاض عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے پالے اور وہ خود شرعی فقیر ہو تو کیا وہ بغیر اعلان کیے ہوئے خود استعمال کر سکتا ہے؟ کہ آج کا دور ایسا ہے کہ اگر اعلان کرنے جائیں گے تو جھوٹ بولنے کے معاملے میں کوئی بھی یعنی شرمندگی محسوس نہیں کرتا، تو جسے پتہ چلے گا تو فوراً کہے گا میرا ہی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ اعلان کرے یا نہ کرے؟ اگر اعلان کرے تو کس انداز سے کرے؟ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ایسی رقم کو لقطہ بولا جاتا ہے شریعت کے اصطلاح کے اندر۔ تو جو گری پڑی چیز ملتی ہے، لقطہ ملتا ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اولاً تو اس کو اٹھانے کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اٹھانے والا کس نیت سے اس کو اٹھا رہا ہے۔ اس نیت سے اٹھانا کہ میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا، یہ تو ناجائز و حرام ہے، اور اس کو غصب کہا جاتا ہے، یعنی جیسے ایک ڈکیتی کا، چوری کا مال ہو، اس طرح اس کی حیثیت بنتی ہے۔ اگر کسی نے ایسا مال اٹھایا اور اپنی نیت سے اٹھایا، گرا پڑا مال، تو ایسے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے مالک کو تلاش کرے گا، کسی طریقے سے اس کے مالک تک پہنچائے۔ اگر اس کا مالک اسے کسی بھی طرح نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ لازمی طور پر کسی شرعی فقیر کے اوپر اس رقم کو اس مالک کی طرف سے صدقہ کر دے گا، یعنی ایسے کو دے گا جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہو۔ اور اگر اٹھاتے وقت کسی کی نیت یہ ہے کہ میں اس کے مالک تک اسے پہنچاؤں گا تو ایک اچھی نیت ہے، اور اس نیت سے اٹھانا بھی مستحب کام ہے کہ اس کے مالک تک وہ پہنچانے کی نیت سے اٹھا رہا ہے۔ اب اس نے اٹھایا تو اس پر بھی یہ ہے کہ اس نے اس کے مالک کو تلاش کرنا ہے، اور ایسے مقامات پر وہ اعلان کرے، تشہیر کرے جہاں پر اس کے مالک کے ملنے کی امید ہے، یعنی جس علاقے سے، جس جگہ سے اس کو یہ رقم ملی ہے، اس کے قریب قریب کے جو علاقے ہیں وہاں پر وہ اس کے بارے میں معلومات لے۔ اب معلومات لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ رقم بعینی ہی نہ بتائے کہ کتنی رقم ملی ہے، کیسی رقم ملی ہے، بلکہ وہ کہے کہ مجھے کچھ رقم ملی ہے جو اچھی بھلی مالیت کی ہے، فلاں دن مجھے ملی تھی، فلاں جگہ سے ملی تھی، تو جس کی ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے اور نشانیاں بتا کے
اس سے وہ رقم لے لے. تو اس کی علامتیں ایسے نہ بتائے کہ جس کے ذریعے سے ان کو اشارہ ملے، بلکہ علامتیں اور نشانیاں ان سے پوچھ لے، پھر اس کے مالک اگر واقعی اس کا مالک اسے مل جاتا ہے اور وہ صحیح نشانیاں اسے بتا دیتا ہے تو پھر اس کو وہ رقم دے دے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو مالک ملتا ہی نہیں ہے، اس نے بڑا تلاش کیا، بڑا ڈھونڈا، یہاں تک کہ اس کو نا امیدی ہو گئی کہ اب اس کا مالک جو ہے اس رقم کو تلاش نہیں کر رہا ہوگا. اب یہ رقم اور علاقے کے اعتبار سے مدت مختلف ہو سکتی ہے. بڑی رقم ہے تو لوگ کافی ٹائم تک تلاش کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کہیں سے مل جائے. معمولی سی رقم ہے تو لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ تلاش نہیں کرتے. اسی طرح بعض علاقے ہیں تو ان علاقوں کے اندر جو ہے رقم تھوڑی سی بھی ہو تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، اسے تلاش کرتے ہیں. بعض علاقوں کے اندر ان چیزوں کو کوئی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو بہرحال اصل یہ ہے کہ اتنی مدت تک مالک کو تلاش کرنا کہ اس بات کا ظن غالب ہو جائے کہ اب مالک اس سے نا امید ہو چکا ہے، اب اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس رقم کو یہ کسی شرعی فقیر کو دے دے، اور چاہے تو مسجد مدرسہ وغیرہ جو فلاحی کام ہیں ان کے اندر بھی دے سکتا ہے، اور خود شرعی فقیر ہے تو پھر اپنے پاس رکھ سکتا ہے. لیکن جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں تو ان کی جو ظاہری صورت ہے، یعنی جس کے لیے پوچھ رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ اس نے اٹھائی اس نیت سے کہ میں چونکہ خود شرعی فقیر ہوں تو میں اپنے پاس رکھ لوں. تو یہ تو ناجائز و حرام کام کیا ہے اور توبہ بھی کرنا ہوگی. اور شرعی فقیر پہلے تو مالک کو تلاش کرنا ہوگا، وہ کسی صورت نہیں ملتا تو پھر شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کرنا یہ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال شامل ہے سلسلہ. میری ایک سوال ہے اور ایک سجیشن بھی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا میں نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے رکھنا چاہتا ہوں. تو فاطمہ نام ٹھیک ہے، حرین فاطمہ ٹھیک ہے، یا فاطمہ حرین ٹھیک ہے؟ تو اس میں کائنڈلی آپ جو ہے وہ میری رہنمائی فرمائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جیسے 40 دن تک وہ بچہ نا وہ ناپاک رہتا ہے نا، تو مجھے اس میں کچھ شک لگ رہا ہے کہ ایسی شاید بات نہ ہو، تو آپ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا پیدائشی ہی وہ ناپاکی نہیں ہوتی یا کچھ دن بعد اس کا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ نام جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے رکھ رہے ہیں تو صرف فاطمہ رکھیں، کیا دوسرا نہ ہو. اور اگر آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے کوئی نام تو پھر ایسا نام ملائیں کہ جو اس نام سے ایک نسبت کو ظاہر کرے اور معروف بھی ہو، مشہور بھی ہو. جیسے مثال کے طور پہ کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، ٹھیک ہے، اس طرح کا نام آپ رکھیں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. باقی یہ حریم اور جو حرین جو آپ نے بولا اس طرح کے نہیں رکھنے چاہیے. حریم تو یہ حریم کی تصغیر بنے گی جی. تو اس طرح کا نام آپ نہ رکھیں، بلکہ آپ اس کا سیدھا نام یا تو فاطمہ رکھیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے، یا پھر کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، اس طرح کا نام رکھیے. فاطمہ زہرا بھی رکھ سکتے ہیں؟ فاطمہ زہرا دیکھیں اصل میں یہ عموم ہمارے یہاں عام طور پہ جو تصور ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہے. زہرا کا مطلب کلی ہوتا ہے، وہ جنت کی کلی تھیں، حضور علیہ السلام کی کلی تھیں. تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ اس طرح فاطمہ زہرا نہ رکھیں، یا تو صرف زہرا رکھیں یا پھر فاطمہ رکھیں. دونوں میں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت کا لحاظ کریں. اچھا، جو دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ بچہ 40 دن تک ناپاک ہوتا ہے، تو ایسا تو ہم نے سنا بھی پہلی مرتبہ یہ کہ بچے کو جو ہے وہ 40 دن تک ناپاک قرار دیا جاتا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. طور پہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی جو ناپاکی کے ایام میں وہ 40 دن لازمی رہتے ہیں، جس کو چلہ بولتے ہیں، مسکنسپشن جس کو یہ چلہ بولتے ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے. یہ جو 40 دن کی مدت ہے یہ انتہائی مدت ہے، ٹھیک ہے، یعنی میکسیمم مدت جو ہے وہ 40 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. جو کم سے کم مدت ہے، منیمم جس کو کہتے ہیں، وہ ایک لمحہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد عورت کو ناپاکی کا خون آیا، وہ اگر ایک لمحے کے بعد بھی بند ہو گیا، ایک دن کے بعد بھی بند ہو گیا، 3 دن کے بعد بھی بند ہو گیا، جب بھی بند ہو جائے گا عورت پاک قرار پائے گی. اب اس نے غسل کر کے نماز ادا کرنی ہے. ہاں اگر 40 دن کے اندر اندر دوبارہ خون آ جاتا ہے تو پھر یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جب بھی خون بند ہو جائے گا تو اس صورت میں وہ جو ناپاکی ہے اس سے وہ پاک ہو جائے گی. اب اس نے غسل کر کے
نمازیں ادا کرنی ہے۔ اس میں تھوڑا مجھ سے بتا دیں کہ یہ جو سلسلہ بند ہو جائے اس کے بعد کتنی نمازوں، کچھ نمازوں کا بھی ہے کہ اتنی ٹھہر جائے تو بس وہ یہ ہے کہ وہ نماز کے آخری وقت کا انتظار کر لے۔ صحیح، اگر اس کی پہلے کوئی عادت تھی اس سے پہلے وہ بند ہو گیا ہے تو آخری وقت تک انتظار کر لے اور پھر اس کے بعد غسل کر کے نماز ادا کر لے، ورنہ یہ کہ وہ غسل کر کے نماز فوری طور پہ ادا کر لے۔ ٹھیک۔ مشکات فاطمہ یہ رکھنا کیسا؟ جی مشکات فاطمہ رکھ سکتے ہیں۔ مشکات جو ہے یہ طاق کو بولتے ہیں، صحیح، تو اس کے رکھنے میں مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال شامل سلسلہ کرتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر عبد القدیر عباس ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہماری جو ہے وہ فری کیمپنگز وغیرہ ہوتی ہیں، انٹیریئر میں بھی ہوتی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہوتی، تو وہاں اکثر جو ہے نماز میں مساجد تو ہوتی ہیں لیکن امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے اور مقتدی وغیرہ بھی نہیں، تو ہمارا اسٹاف وغیرہ جو ہے وہ وہاں پر جماعت کر لیتا ہے نا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم امامت کا کورس کرنا چاہیں اور وہاں خود پھر امام بن کر یعنی کہ نماز پڑھنا چاہیں امامت میں جماعت کے ساتھ، تو کیا یہ ہمارا عمل صحیح ہوگا یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو مطلب اسے اس معاملات کا پتہ ہو کہ امام کیسا ہونا چاہیے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے کہ جو امامت کے شرائط ہیں اس کو کوئی شخص پورا کرے اور ان شرائط کے مطابق وہ نماز پڑھائے۔ تو امام کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ اس کا درست ہو۔ دوسرا اس کی جو ہے وہ تلاوت وغیرہ یعنی قراءت جس طریقے سے کرنی چاہیے وہ درست ہو۔ نماز کے جو اہم مسائل ہیں جن کے ذریعے سے نماز درست ہوتی ہے یا جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مکروہ تحریمی ہوتی ہے، ان کی معرفت اور پہچان اس کو ہونی چاہیے۔ تو جو امامت کی شرائط ہیں ان شرائط کا اگر یہ بھی پابند بن جاتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں ان چیزوں کو، تو یہ امامت کرواتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر الگ سے کوئی ایسا شخص وہاں پہ مقرر کرتے ہیں کہ جس کے اندر امامت کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں، وہ امامت کر سکتا ہے، تو اس کے رکھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اچھا ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر اگر جماعت نہیں ہو رہی تو وہاں جماعت کروائیں اور ایسے شخص کو امام مقرر کریں کہ جس کے اندر امامت کی شرائط پائی جاتی ہے۔ بلکہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ سوال بھی شامل سلسلہ ہوا، آپ ہمت کیجئے، کوشش کیجئے اور امامت کورس کر لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ امامت کورس کرواتی ہے اور اس کا تقریباً پیریڈ جو ہے وہ 126 دنوں کا ہے، جی ہاں، تقریباً 4 مہینے کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کی بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک ڈاکٹر بھی ہو پھر وہ امام بھی ہو تو سبحان اللہ کیا بات ہوگی۔ ضرور آپ کے ذہن میں یہ بات آئیے، ضرور سیکھیے، ضرور کوشش کیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ میسیجز کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اسلامی بہن نے یہ پوچھا ہے سوال، یہ کہتی ہیں کیا گلوز اور جو موزے جوتے کی طرح بنے ہوتے ہیں، جوتے کی جتنا ہی سائز ہوتا ہے تو کیا اسے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں نماز میں اسلامی بہن کا تو پرابلم نہیں ہے، یعنی چمڑے کے بھی ایسے موزے ہوں گے کہ جس کے ان میں انگلیاں نہیں مڑتی ان کی، تو چونکہ ان کو سجدے کے اندر انگلیاں موڑنا یہ ضروری نہیں ہے، وہ تو جو ہے وہ دائیں بائیں یا پیچھے کی طرف کسی بھی طرف نکال لیں گی۔ مردوں کو چونکہ انگلیاں موڑنا ہوتی ہیں تو ان کا معاملہ دوسرا ہے، تو عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ایسے اگر موزے ہیں اور کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، یعنی ناپاک نہیں ہے، پاک موزے ہی پہنے ہوئے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے پہن کے پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مرد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مرد کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے موزے نہ ہوں کہ جو اس کی انگلیاں موڑنے سے اس کو روکیں۔ عام طور پہ موزے ایسے ہوتے نہیں ہیں، لیکن اگر ایسے ہوں تو پھر اس کے لیے مسئلہ ہوگا کہ سجدے میں جب وہ جائے گا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کے انگلیاں مڑ کے یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی ایک انگلی کا ہونا قبلے کی طرف مڑ جانا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا مڑ کے قبلے کی طرف ہونا، یعنی اکثر حصے کا قبلے کی طرف ہونا یہ واجب ہے، اور 5 انگلیوں کا یعنی 10 کی 10 انگلیاں یہ مڑ کر قبلہ رو ہونا سنت مبارکہ ہے۔ صحیح۔ تو مرد اگر اس طرح کر سکتا ہے تو وہ بھی پہن کے پڑھ سکتا ہے اس طرح کے چمڑے کے موزے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے حضرت کہ وہ آج کل وہ دیکھا گیا ہے کہ موضوعوں پہ مسح کے حوالے سے جو نا وہ نالج نہیں ہے، وہی سردیوں کے دن ہیں تو وہی بس وہ اکثر شاپنگ پلازاز میں اور آفس مالز میں یہ دیکھا ہے کہ بس بیچارے وہ موزے ہوتے ہیں جوتے سے نکالے یا اسی کے اوپر مسح کیا، تو یہ
عموماً یہ سردیوں میں معاملہ ہوتا ہے، تو کیا دیکھیں موزے پر مسح کرنا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، جی جی کئی حدیثیں موجود ہیں، لیکن وہ موزہ چمڑے کا موزہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ریگزین کا یا ایسی موٹی چیز کا ہو، کرمیچ وغیرہ کا کہ جو پانی پہنچنے سے پاؤں تک روکے گا، ٹھیک ہے، کم از کم تلوا اس کا اس طرح کا ہو۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اس میں اور بھی شرائط ہیں کہ وہ موزہ اس نے ٹخنوں کو چھپایا ہوا ہو، وہ خود سے رکا ہوا ہو، چلنے میں ایسا نہ ہو کہ اس کا پاؤں کھل جاتا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ شرائط پائی جائیں گی تو موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کے موزے پہ مسح نہیں ہو سکتا، جیسے عمومی طور پر جو جوتے کے ساتھ موزے پہنے جاتے ہیں وہ کپڑے کے اونی سوتی جو ہوتے ہیں وہ موزے پہنے جاتے ہیں، تو ان موزوں پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے، ان کو اتار کے پاؤں کو دھونا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، اس میں وہ بھی شرط ہے کہ وہ موزے اس کے اوپر مسح اسی وقت ہو سکتا ہے جب وضو کر کے؟ جی وہ ایک الگ شرط ہے جی جی، کہ میرے کوئی بھی موزے ہوں گے جن پہ مسح کی اجازت ملے گی تو اس میں یہ ضروری ہے کہ وضو کر کے یا کم از کم پاؤں دھو کے اس نے پاؤں اس کے اندر داخل کیے ہوں، صحیح، پھر اس کے بعد اس کو حدث طاری ہوا، یعنی اس کا وضو وغیرہ ٹوٹ گیا، اب وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو وہ وضو کر کے پاؤں دھونے کی جگہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے شریعت نے کتنی آسانی رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، حضرت ایک دوست ہیں، وہ تھوڑا سا اپنے وہ کچھ شکوہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی دوست کو اپنی مقروض ہونے کا کیا بتا سکتا ہے جبکہ وہ دوست صاحب حیثیت بھی ہے، تو کیا دوست کا دوست پر حق ہوتا ہے یا نہیں؟ پلیز بتائیں، میں بہت مقروض ہوں۔ دیکھیں اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ دوستی کے بھی ظاہر ہے کہ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، ہر دوست اتنا کلوز نہیں ہوتا کہ اس سے آپ اپنا کوئی اس طرح کا معاملہ پیش کریں، اپنے قرض مقروض ہونے کی آپ اس سے شکایت کریں یا اس کو بتائیں تو وہ آپ کی مدد کرے یا اس کے سامنے آپ ڈی ویلیو نہ ہوں، صحیح، ایسا مشکل ہوتا ہے کہ ہر دوست اس طرح کا نہیں ہوتا۔ ہاں بعض ایسے کلوز ہوتے ہیں اور ایسے ہمدرد ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کہیں گے تو اس سے بندے کی ویلیو کم نہیں ہوتی، صحیح، ایسا آپس میں ان کا دوستی کا معاملہ ہے کہ اسے بتا سکتا ہے تو وہ پھر اس کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ درست ہے کہ اس کے سامنے وہ اس بات کو بیان کر سکتا ہے۔ صحیح، یعنی اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہ کریں کہ آپ ذلت پر پیش ہوں، آپ کی ویلیو اس کے سامنے کم ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوست کا دوست پر بالکل حق ہوتا ہے، دوستوں کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، ان کے بارے میں معلومات رکھیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ان کے دوست آئے اور قرضہ ان سے مانگا کہ مجھے ضرورت ہے اور گھر کے اندر یہ پریشانیاں ہیں تو آپ مجھے کچھ قرض دے دیتے۔ ان کے پاس اس وقت کچھ ہزار درہم موجود تھے، صرف وہی موجود تھے اور کچھ نہیں تھا، تو یہ گھر کے اندر گئے اور لا کے ان کو دے دیا۔ جب دوست چلے گئے تو پھر اس کے بعد رونا شروع کر دیا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ کو نہیں دینا تھا تو آپ منع کر دیتے، اب دے کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا اس وجہ سے تھوڑی رو رہا ہوں کہ میں نے اس کو پیسے دے دیے، میں رو تو اس لیے رہا ہوں کہ میرے دوست کے اوپر اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی بھی ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، تو یہ اس غفلت کے اوپر میں رو رہا ہوں۔ تو بالکل دوست ہونے ایسے چاہیے کہ جو دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو، بالخصوص آخرت کے اعتبار سے۔ تو دوست کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست کا خود خیال رکھے، لحاظ رکھے، اور سوال کرنے والا جو سوال کرے تو پھر وہ اس انداز میں اس کو سوال ہونا چاہیے کہ جس سے وہ ذلت پر اپنے آپ کو پیش نہ کرے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بات یہ عرض کروں کہ اس بار جو رسالہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے پڑھنے کے لیے دیا، چڑیا اور انداسہ، اس میں اپنی مصیبتوں کو چھپانے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ روایتوں کا خلاصہ یہ بھی اس طرح کا ملتا ہے کہ جو امیر علیہ سنت نے جمعہ کی مبارکباد دے کر جو روایت تحریر کی، جو اپنی مصیبت یا حاجت کو چھپائے تو اللہ تبارک و تعالی 1 سال تک کے لیے اس کی سمجھے کہ رزق کی کفایت فرما دیتا ہے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ آدمی کوشش کر کے چھپائے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، انشاءاللہ ضرور اس کا اللہ تعالی غیب سے کام پورا فرما دے گا۔ اور ضرورتاً ایسے دوست ہیں تو ٹھیک ہے، ان سے ڈسکس کرنے کی مفتی صاحب نے اجازت دی ہے کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہ کرے۔ جس طرح مفتی صاحب نے ایک دوست کا بتایا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کیمیہ سعادت کے اندر کئی ایسے واقعات تحریر فرمائے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی بازار جاتے اور ان کے دوست جہاں سے سودا سلف خریدتے تھے وہاں جا کر ان کے یوں سمجھے کہ پیسے دے آتے تھے۔ جب وہ دوست آتے ہیں ان کے پیسے دینے کے لیے، دکاندار کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں دوست جو ہے وہ آپ کی رقم دے کر جا چکے ہیں۔ تو اچھے دیندار دوست، ایسا دوست بناؤ
کہ جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اور دیندار دوست نصیب فرمائے. حضرت یہ سوال ہے، سردی میں پاؤں پہ مٹی جم جاتی ہے، اگر دھونے سے بھی رہ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اصل میں یہ غالباً وہ جو پیروں میں کیا پڑ جاتی ہیں، لکیریں جو پڑ جاتی ہیں، پڑ جاتے ہیں پیر، اس کے حوالے سے غالباً یہ ایک مٹی جمنے کا معاملہ. دیکھیں اصل میں مٹی تو بآسانی یہ چھڑائی جا سکتی ہے، مٹی چھڑانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو مٹی اگر پاؤں پہ لگی ہے تو اسے چھڑانا ہی ہوگا. ہاں اپنے طور پہ بندے نے چھڑا لیا اور پاؤں پہ پانی بہا لیا، لیکن کسی ایسے گوشے کے اندر وہ لگی رہ گئی کہ جس کی طرف عام طور پہ بندے کی توجہ جاتی نہیں ہے، اپنے طور پہ پورا دھو چکا ہے، اب بعد میں پتہ چلا کہ کسی کونے کھانچے کے اندر جو ہے، کسی جھرری کے اندر وہ پھنسی رہ گئی تھی. اب نماز کے بعد اسے پتہ چلا تو اس کا وضو تو ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، لیکن اب اسے چھڑا کر وہاں پہ پانی بہانا یہ ضروری ہوگا. اور نماز کے دوران اگر وہ نظر آ گئی تو پھر اس کی نماز گئی، اس کو وہ جگہ پر چھڑا کے وہاں پانی بہا کے دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی. ٹھیک ہے جی، کالز شامل کیجیے. میں عمرے پر جا رہا ہوں تو معلوم یہ کرنی تھی کہ جیسے ابھی جاتے ہی ایک عمرہ تو کر لیں گے اور پھر اتنے دن رہنا ہے، تو اتنے دن میں کیا روز عمرہ کر سکتے ہیں یا دن میں کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ اچھا حضرت، اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ جیسے عمرے کا سیزن ہے، ابھی چھٹیاں بھی پڑیں گی دسمبر کی اور لوگ عمرہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد کے اندر جاتے ہیں، تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا مرد جو ہے وہ ہر بار حلق کروائے گا؟ وہ جوش میں عمرے تو دو کر رہے ہیں دن میں، تو یہ بھی جواب اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی جواب. جی بالکل، ایک دن کے اندر ایک سے زائد بھی عمرے کر سکتے ہیں، یعنی روز بھی عمرہ کر سکتے ہیں، صبح و شام بھی عمرہ کر سکتے ہیں، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی عمرے کا پورا جو پروسیجر ہے اسے اگر آپ گزار لیتے ہیں، یعنی آپ نے جا کے جو حل کا مقام ہے جیسے مسجد عائشہ ہے، وہاں سے آپ نے عمرے کی نیت کی، آ کے آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے کیے، یعنی طواف کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی، جو اس کی سنتیں ہیں زمزم پینا، ملتزم کے سامنے دعا مانگنا، یہ کیا. پھر آپ نے سعی کی، سعی کرنے کے بعد آپ نے حلق کروا لیا. یہ آپ کا عمرہ جب مکمل ہو گیا، آپ اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ عمرہ کریں تو ٹھیک ہے، آپ مسجد عائشہ جائیں، وہاں سے احرام کی نیت باندھ کے دوبارہ اسی انداز میں آ کے عمرہ کریں. آپ ہمت ہے پھر چلے جائیں تیسری دفعہ، صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے قدرت اور اختیار کے اوپر ہے. تو ایک دن میں ایک عمرہ بھی کر سکتے ہیں، ایک سے زائد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور عمرے میں احرام سے نکلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ مرد کے لیے سنت بھی ساتھ یہ ہے کہ وہ حلق کروائے گا، اور شرط یہ ہے کہ کم از کم چوتھائی سر سے ایک پورا کاٹنا اس کے لیے، یہ اس کو تقصیر کہتے ہیں، یہ ضروری ہے. تو مرد کو چاہیے کہ وہ ہر دفعہ اس طرح ہی پھروائے، اور بالخصوص جب ایک دفعہ اس طرح پھروا لیا تو اب تو کوئی تقصیر کی صورت ہے ہی نہیں، اب اس کو اس طرح ہی پھروانا پڑے گا. تو ہر مرتبہ اس طرح پھروا لیں، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ہاں بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ شاید اس سے بال اچھے آتے ہیں، تو پھروا لیں گے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. اور عورت جو ہے وہ جب عمرہ کرے گی دوبارہ تو اس کے لیے تقصیر کا حکم ہے، یعنی اس نے چوتھائی سر کے بالوں کا ایک پورا لے کے اسے کاٹنا ہے. یعنی 4 حصے کرے بالوں کے اور اس کو انگلی کے ایک پورے میں لے کے اس کو کاٹ لے گی، تو اس سے اس کی تقصیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں. جی بالکل. آئیے ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ کہنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ. اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کا نور، یعنی ان کو منور کرنے والا ہے، ان کو روشن کرنے والا ہے. مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال. یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں مفسرین کا ایک قول یہ لکھا کہ اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو خود اللہ تبارک و تعالی نے مثل نوری ہی، اپنے نور کی مثال، اور نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات، تو یہ تو خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں. درود تاج کے اندر بھی اسی طرح الفاظ موجود ہیں، نور من نور اللہ، تو وہی لفظ یہاں پر موجود ہیں، تو اس طرح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے. میرا سوال ہے کہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے اجرت مقرر کرنا جائز ہے؟ جی جی بالکل. تعلیم قرآن کے اوپر، یعنی
قرآن سکھانے پر اجرت لینے کو علماء نے جائز لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اجرت مقرر کرتا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھاؤں گا اور اتنے پیسے اس کے اوپر لوں گا تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ البتہ اس میں سب سے افضل تو یہ ہے کہ بندہ اگر اس کو ضرورت اور حاجت نہیں ہے تو پھر فی سبیل اللہ پڑھائے کہ اس کا ثواب اس کو بہت ملے گا، اور اگر ضرورت اور حاجت ہے تو لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وقت کا اجارہ کر لے، یعنی وقت مقرر کر لے کہ میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک میں آپ کے پاس آؤں گا یا آپ میرے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اس وقت کے میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا اور اس میں آپ کو قرآن پاک پڑھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو اجارہ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ ہوا ہے وقت کے اوپر کہ اتنا وقت آپ نے دینا ہے اور اس کے اوپر آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، قرآن پڑھانے کا آپ کو الگ سے ثواب انشاءاللہ تبارک و تعالی مل جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے بتایا۔ اب کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ سرکاری پیسہ جو حلال نہیں اور ٹوٹل اماؤنٹ بھی پتا ہو کہ کتنا ہے تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ ٹوٹل اماؤنٹ بھی پتا نہیں کہ کتنا پتا ہے کہ جو حرام ہے۔ ہاں، اب کوئی رشوت کی صورت ہے غالباً یہ اس طرح کا اب سرکاری پیسہ دیکھیں، اس میں لازم نہیں ہے کہ جتنا بھی سرکاری پیسہ ہو، یعنی کوئی سرکاری جاب کرتا ہے تو وہ حرام ہی کر رہا ہو، بالکل ایسے حلال طریقے سے کمانے والے بھی موجود ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ اب جو اپنے نفس کی شامت کی وجہ سے خود ہی اس طرح حرام کمانے کی طرف جا رہا ہے، اور واقعی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے افراد ان کاموں میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالخصوص وہ محکمے کے جہاں پر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو جتنی بھی رشوت والا مال کمایا ہے تو لازم ہے کہ جن سے رشوت لی ہے ان تک یہ رقم پہنچائیں گے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ایسے ہی صدقہ کر دیں۔ جن سے رشوت لی ہے ان کے بارے میں معلومات ہے تو ان تک اس کی رقم کو پہنچائیں، وہ نہیں ملتے ان کے ورثاء ملتے ہیں، یعنی وہ انتقال کر گئے مثال کے طور پر، اب ان کے ورثاء ملتے ہیں تو ان کے ورثاء تک پہنچائیں، اور اگر ان کے ورثاء بھی نہیں ملتے، کوئی ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو پھر اتنی رقم جو ہے وہ شرعی فقیر کو صدقہ کریں گے۔ تو جس کے بارے میں معلومات ہے، جس رشوت کی مثال دی گئی تو وہاں پر اس کو پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اور اگر سرکاری ادارے کے اندر کسی طریقے سے حرام طریقے سے کمائے، جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہی نہیں آفس، اور ان کی حاضری لگ رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ سیلری بھی مل رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ حرام لے رہے ہوتے ہیں، تو اب تو اس ادارے کو وہ رقم واپس کرنا، جتنی بھی رقم اس طریقے سے لی ہے وہ واپس کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، بس یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں بھی جو لوگ وابستہ ہیں سرکاری اداروں سے، ان سب کو درست انداز کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں اگر کسی قریبی رشتہ دار کو جو ضرورت مند ہے، نیڈی پرسن ہے، اس کو پہلے سے قرض کے لیے پیسے دیے گئے ہیں، اب وہ رقم جو ہے اس کو اب زکوٰۃ کی صورت میں اب اس کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں، اب نہیں ہو سکتی نیت اس کی۔ قرض دیتے وقت اگر نیت ہوتی نا، بلکہ قرض کا نام لے کے دیتے، لیکن نیت یہ ہوتی کہ زکوٰۃ ہے تو ادا ہو جاتی۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے اس کو وہ زکوٰۃ لے لیتا ہے تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کو زکوٰۃ لگتی ہے تو اس کو زکوٰۃ کی نیت سے دے دیں، اب اس سے بھلے وہ آپ کا قرضہ واپس کر دے، اس کا قرضہ واپس کرنا جائز ہوگا جب وہ اس کا مالک ہو جائے گا تو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی مقروض ہے تو آپ اس کو قرض معاف کر دیں اور اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت آج کل رمضان مبارک جیسے ہی آتا ہے تو یہ معاملہ بہت ہوتا ہے، تو اس میں لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو وہ رقم دے دیں، پھر وہ پھر اس سے کہیں کہ بھائی آپ اپنا قرض ادا کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اسلامی بھائی ہیں، اپنے بہن کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے لیکن اب بہت بیمار رہتی ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ دیکھ کر روزانہ سپارہ پڑھ لیا کریں؟ دیکھیں، بالکل پڑھ لیا کریں۔ اصل میں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، جن کو یاد نہیں بھی ہوتا تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پڑھنا نہ چھوڑیں، آپ بھلے دیکھ کر پڑھیں، آپ دیکھ کر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد رہے گا اور پکا ہوتا رہے گا۔ بہرحال جو قرآن پاک بھول گیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو یاد کرے، اس کو بھلائے نہ بالکل، اور اس کو پڑھتا رہے۔ اور یاد کرنے کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ وہ جب روزانہ دیکھ کر پڑھتا رہے گا، 1 پارہ 2 پارے، تو جب سال کے اندر 12-13 اس کے قرآن پاک ختم ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ مضبوطی اس کے اندر آتی چلے جائے گی، لیکن بہرحال کوشش کر کے جلد سے جلد اس کو پختہ کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ یہ ان کا سوال ہے محمد نعمان الطاری کا، کہ میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن شیوخ یہ اپنے مریدین کے لیے شفاعت کریں گے،
مگر یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے یعنی اس حوالے سے ان کا ذہن وہ نہیں ہوتا، تو کیا نیک لوگ، شیوخ، یہ اس طرح کے لوگ یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے؟ جی بالکل کریں گے، اور احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے شفاعت کا موجود ہے، علماء کی شفاعت کا موجود ہے، شہداء کی شفاعت کا موجود ہے، حفاظ کی شفاعت کا موجود ہے، کچا بچہ جو انتقال کر جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے اس کی شفاعت کا موجود ہے، نابالغ بچہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا، تو مختلف افراد کا یہ موجود ہے، تو شفاعت بالکل ہوگی۔ ہاں کفار جو ہوں گے ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، اور جہاں قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی، تو اس سے مراد وہی کفار ہیں۔ جہاں تک رہے مومن، تو مومنوں کو شفاعت یقیناً فائدہ دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نیکوں کے ذریعے، صالحین کے ذریعے بہت سے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شفاعت کے ذریعے لوگ بخشے جائیں گے، ابھی تو شیوخ میں سے ہیں، تابعی ہیں وہ، تو ان کی اتنی زیادہ شفاعت ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت جو گہرے دوست ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقین، پرہیزگار لوگ۔ سو یہاں پرہیزگار لوگوں کا استثناء کیا گیا۔ وہ کیوں استثناء کیا گیا؟ وہ اسی لیے کہ قیامت کے دن یہ فائدہ دیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوستوں کی کثرت کرو، اس لیے کہ ان کی دوستی قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ کیا بات ہے! تو قیامت کے دن انشاءاللہ اچھوں کی صحبت یہ اچھوں کو فائدہ دے گی۔ ہاں بروں کی صحبت جو ہوگی، بالخصوص جو کفار و بد مذہب قسم کے لوگ ہیں، ان کی صحبت دنیا کے اندر بھی مضر ہے اور قیامت کے دن بھی اس کا نقصان ہوگا۔ تو شفاعت کا ثبوت تو احادیث متواترہ سے موجود ہے، کثرت کے ساتھ اس میں حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، سب سے بڑی شفاعت آپ ہی کی ہوگی، اور آپ کے صدقے آپ کی امت کے افراد بھی، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی، تابعین بھی، صحابہ بھی، اولیاء بھی، سب یہ شفاعت کریں گے۔ سبحان۔ حضرت مزید سوالات یہ اس پہ ہیں، میسیج پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تہجد کی نماز کی کیا اسپیکر میں اذان دے سکتا؟ دیکھیں ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے صحیح کہ آپ تہجد کے لیے اذان دینا شروع کریں۔ جب آپ اذان دیں گے تو لوگوں کی ایک تعداد ہے، یا تو وہ بیچارے سو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ متنفر ہو جائیں گے۔ کسی بھی یعنی حرمین شریفین میں بھی ہر مقام پہ تہجد کی اذان نہیں دی جاتی، وہ رمضان کے اندر اس کا سلسلہ ہوتا ہے یا بعض خاص مقامات پر ہوتا ہے۔ تو تہجد کے لیے اذان اسپیکر پہ نہ دی جائے۔ ویسے بھی اذان جو ہوتی ہے وہ 5 وقتہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، نوافل کے لیے نہیں دی جاتی، تو یہ انتشار کی ایک صورت بن جائے گی، تو اس لیے اس کے لیے اذان نہ دی جائے۔ جو رمضان کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ وہ وجہ یہ بیان کی گئی ہے تاکہ جو تہجد پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی سحری کا وقت ہو چکا ہے، اور وہ جو اتنی دیر سے آرام کر رہے ہیں اب تھوڑا سا اپنی کمر سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو کمر سیدھا کر لیں، اور جو آرام کر رہے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ اٹھ جائیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اذان دیا کرتے تھے۔ باقی جو اذان ہوتی ہے وہ اذان فرض نمازوں کے لیے دی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا یہ پوچھنا کہ اگر کسی کے موبائل میں گانے وغیرہ ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر ہم اس کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں؟ دیکھیں بعض صورتیں ہوتی تو ہیں اس کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ فتنہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک تو آپ کا کلوز دوست ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بھائی اگر اس کا آپ ڈیلیٹ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یار یہ گناہ ہے، اور جیسے آپ کا بیٹا ہے تو اس کے موبائل کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اسے سمجھا سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کو قدرت حاصل ہے، تو اس کو تو گناہوں سے اس طریقے سے بھی آپ کو روکنا ہوگا۔ لیکن اب کوئی ان نون پرسن ہے یا ایسا بندہ ہے کہ جس سے آپ ایسے کلوز نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کرنے جائیں اور پھر جھگڑا کھڑا ہو جائے، مسائل کھڑے ہو جائیں، تو اس چیز کو پیش نظر رکھ لیں اور اس کو نیکی کی دعوت ضرور دیں، اور اگر اس بات کا ظن غالب ہے کہ آپ کے سمجھانے سے وہ سمجھے گا تو پھر تو آپ کو سمجھانا یہ ضروری ہوگا۔ ٹھیک۔ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے فنڈ سے امام یا مسجد کے خادم کو سیلری دے سکتے ہیں؟
مسجد کا فنڈ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جو مسجد کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور مسجد کی جو ضروریات ہیں وہ یعنی سب سے ضروری چیز یہ امام، مؤذن اور خادم وغیرہ ہی ہوتے ہیں، تو ان کی ضروریات کے لیے ہی مسجد کا چندہ کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی خاص مد میں چندہ کیا گیا، جیسے لوگوں سے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ لیا گیا ہے کہ ہم نے وضو خانہ تعمیر کرنا ہے، یا ہم نے مسجد کے اندر توسیع کرنی ہے، یا مسجد کے اندر مثال کے طور پہ لائٹیں نہیں تھی وہ لائٹیں لگانی ہیں، تو خاص مد میں اگر آپ نے چندہ کیا ہے تو پھر آپ اس کو اسی مد میں استعمال کریں گے، اب آپ اس کو امام مؤذن کی تنخواہ کے اندر استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بچوں سے قرآن سنتے ہوئے، بچوں کی زبان تلاتی ہوتی ہے تو سنتے ہوئے ان کی غلطی یہ بتا دینی چاہیے؟ جی بالکل بتانی چاہیے، تاکہ ان کی غلطی ٹھیک ہو، یعنی اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں، کہ جس سے وہ ڈسارٹ بھی نہ ہو اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے، اس اچھے انداز میں آپ ان کی اصلاح کریں، بالکل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسکنسپشن پہ سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ دارالافتاء میں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی عورت کا حمل ساقط ہو جائے تو دوسری حمل والی اگر اس کے سامنے آئے تو اس کے حمل کو کیا کوئی نقصان ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو شریعت کی جو اصطلاح ہے اس میں بدشگونی کہا جاتا ہے، بدفعلی کہا جاتا ہے، تو یہ بالکل ناجائز ہے کہ کسی کے بارے میں اس طرح کا وہم رکھنا، اس طرح کا گمان رکھنا کہ جب اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے تو دوسری پریگننٹ عورت اس کے سامنے آئے گی تو اس کے حمل کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ یہ شریعت مطہرہ کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر ہم نے مختلف مواقع پر سفر المظفر کے اندر ہماری گفتگو ہوتی ہے، دارالافتاء کے سلسلے میں بھی، مدنی مذاکرے کے اندر بھی، کہ اس طرح کے توہمات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ اچھا فال لیا کرتے تھے، نیک فال لیا کرتے تھے، لیکن بد فالی سے، برے فال سے حضور علیہ السلام گریز کرتے تھے، اجتناب کرتے تھے، دور رہتے تھے۔ یہ جو طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے بد فالی کا، برے فال لینے کا، برے شگون لینے کا، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ قرآن پاک میں یہ طریقہ کار صالح علیہ السلام کی قوم کا بیان کیا گیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بیان کیا گیا، یہ وہ افراد کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مدد کرنے کے لیے گئے تھے، تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، وہ جس قوم کی طرف گئے ان کے افراد کا بیان کیا گیا۔ کفار مکہ، مشرکین وغیرہ، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ یہ بدشگونی لیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت کے منافقین نے بدشگونی دی۔ مسلمانوں کا کبھی بھی یہ طریقہ کار نہیں رہا کہ وہ بدفعلی یا بدشگونی سے کام لے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تطیرتم فامضوا، کہ جب تم بدفعلی لو، یعنی تمہیں ایسا لگے کہ اس کے اندر کوئی بدفعلی آ رہی ہے تو وہ کام کر گزرو، اللہ، یعنی اس کو چھوڑو نہ، کر گزرو۔ جیسے مشہور و معروف مثال ہمارے یہاں کہ کالی بلی آگے سے گزر گئی، تو اب یہ غیر مسلموں سے یہ طریقہ لیتے ہوئے سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید اس سے کوئی نقصان پہنچے گا، تو اب بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں، یعنی اس طرح کا یہ ذہن رکھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بندہ وہ کام کر گزرے، وہ چلا جائے وہاں سے، کچھ بھی اس کو نہیں ہوگا۔ یہ شریعت مطہرہ کی بنیادی اصول توکل کے خلاف ہے کہ بندہ مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے۔ یہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں اعتماد کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، تو اس کو بدشگونی کہا جائے گا۔ اور یہ بہت زیادہ، یعنی یہ جو آپ صورتحال بیان کی گئی ہے، یہ بہت سی عورتوں کے لیے بڑی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ یہ بچے کی پیدائش کے بعد جو ایام ہوتے ہیں اس میں بہت سے لوگ اس کو ناپاک سمجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ایسا ناپاک سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس آنا جانا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر نہ آ جائیں، ساتھ کھانا نہیں کھاتے، طرح طرح کے توہمات، بدشگونیاں اس کے اندر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں یہ بدشگونی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ اس عورت کے لیے اذیت و تکلیف کا معاملہ ہے، تو اس کی ہماری شریعت کے اندر بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے آپ المدینۃ العلمیہ کی لکھی ہوئی کتاب بدشگونی کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس میں اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کالز شامل کیجیے۔ میرا نام شافیہ عطاریہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ مفتی صاحب، میرے آپ سے سوال ہے، مردوں اور عورتوں کو کیسی خوشبو لگانی چاہیے؟
جی شافیہ تاریہ جی یہ کہہ رہی ہیں خوشبو. ہاں جی، مردوں کو جو خوشبو لگانی چاہیے اس کا حکم یہ ہے کہ ویسے تو کوئی بھی اچھی سی خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن مردوں کی خوشبو میں یہ ہے کہ وہ پھیلنے والی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے داغ دھبے بھلے نہ ہو لیکن وہ پھیلے، دور تک جائے، یہ اچھا ہے. کہ اس کی اگر اچھی نیت ہے تو یہ ہوگا کہ جتنے لوگوں کو وہ خوشبو پہنچے گی اس سے ان کو راحت ہوگی اور اس کے جسم کی جو بو وغیرہ ہے وہ دور ہوگی تو لوگوں کو تکلیف سے یہ بچائے گا. تو اچھی نیتوں کی وجہ سے اس کی خوشبو پھیلنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا. جبکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خوشبو ایسی لگائیں کہ جو خوشبو پھیلے نہ، یعنی دور دور نہ جائے، اس کے جسم تک رہے. اپنے گھر کے اندر جب اس کا شوہر موجود ہے تو پھر بھلے ایسی خوشبو لگائے کہ جو اس کے شوہر تک پہنچے، باقی ایسی خوشبو نہیں ہونی چاہیے کہ جو غیر محرم تک اس کی خوشبو پہنچے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو. ٹھیک ہے جی مزید کال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ قبروں پہ جو لوگ اگربتی لگاتے ہیں نا، مردے کو دفن کرتے تو پھر جو ہے نا اس پر مٹی وغیرہ ڈال لیتے، تو پھر جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا اس پہ اگربتی لگاتے، تو یہ جائز ہے؟ جی حضور. جی، قبر پہ اگربتی لگانا یعنی بالکل قبر کے اوپر اگربتی لگانا یہ تو ناجائز و حرام ہے، یہ تو سخت جو ہے وہ ممنوع ہے. اور یہ قبر کے اوپر یعنی آگ کو جلانا ہے، تو ہمیں تو مردے کے لیے وہ کام کرنا ہے کہ جس سے وہ آگ سے محفوظ رہے. تو قبر کے اوپر آگ لگانے کی یعنی موم بتی یا اگربتی وغیرہ لگانے کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر قبر کے پاس کسی مقام پر جیسے درخت وغیرہ ہیں یا کوئی اور جگہ ہے کہ قبر کے اوپر نہیں لگتی، وہاں پہ اس لیے لگا دیتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنے والے جو لوگ آئیں گے یا قریب سے گزریں گے تو اس سے ان کو راحت ہوگی، خوشبو پہنچے گی اور ان کو اس سے ایک سرور حاصل ہوگا، تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، وہ لگا سکتے ہیں. لیکن قبر کے اوپر بہرحال لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور مردے کو اس کی کوئی خوشبو وغیرہ قبر کے اوپر سے پہنچتی بھی نہیں ہے، ایسا اعتقاد رکھنا یہ ہے بھی غلط. ٹھیک ہے جی مزید سوال شامل کیجیے. میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ ہمارے آفس میں کچھ ٹھیکیدار وغیرہ اپنے کام نکلوانے کے لیے جب آتے ہیں تو وہ ہمیں کھانا بھی کھلاتے ہیں کہ یہ لو کھانا کھا لو، لیکن وہ جو جن سے کام نکلواتے ہیں وہ اس کی تنخواہ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ کھانا کھا لیں اپنے کام نکلوانے کے لیے. تو کیا وہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا وہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ خود ہی بتا رہے ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے یہ پیسے وغیرہ دیتے ہیں. جی تو یہ تو بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کسی کی بھی طرح کا کچھ اختیار ہوتا ہے تو وہ سامنے والا اس کو پیسے دیتا ہے تاکہ اس کا کام کرتا رہے اور اس کی شکایتیں وغیرہ بھی اوپر نہ جائیں اور اس کا کام چلتا رہے. تو یہ رشوت ہے، اس کو لینے کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کھانے کی صورت میں آپ کو دے، چاہے وہ رقم کی صورت میں آپ کو دے، چاہے وہ مٹھائی کی صورت میں آپ کو دے، شرعاً اس کا لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. میسج ایک یہ ہم شامل کرتے ہیں، یہ انہوں نے یہ کہا کہ کسی مسلمان کا راستہ روکنا گناہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ روکے تو اس کے متعلق بتائیں. راستہ روکنے سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد؟ یہ وضاحت نہیں کی. اب مثال کے طور پہ راستے کے اندر اس نے کسی کا راستہ ہے اور اس میں اس نے کچھ چیز بنا دی ہے تو ظاہر یہ ناجائز ہے. یا کوئی شخص گزر رہا ہے اور اس کے گزرنے کے لیے وہ سامنے کی طرف آ گیا ہے کہ جس سے اس کو گزرنے نہیں دے رہا تو یہ بھی ناجائز طریقہ کار ہے. لیکن آپ کا سوال واضح ہے نہیں کہ یہ راستہ روکنے سے مراد کیا ہے آپ کی. تو بہرحال کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اذیت نہیں دینا چاہیے، اور جو اس طرح کرتا ہے یعنی بلا ضرورت شرعی اور بلا اجازت شرعی اس طرح کا جس نے کام کیا وہ گناہگار ہے، اسے توبہ کرنی ہوگی اور اس شخص سے بھی معافی مانگنی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ سوال ہے کہ کیا عورت یا طالبہ معلمہ کے علاوہ یعنی جو اس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کی حالت میں احادیث پڑھ سکتی ہیں؟ احادیث تو پڑھ سکتی ہیں، احادیث کے پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر ان کے اندر قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ پڑھنے یعنی زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر نظر سے اس نے ویسے ہی پڑھ لی تو اس کے پڑھنے کی اجازت ہے. یا قرآن کی آیت ایسی ہے کہ جس کے اندر دعا کا معنی ہے یا جس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کا معنی ہے، جیسے سورہ حشر کی آخری آیتیں آ گئیں یا آیت الکرسی آ گئی، اب اس کو اللہ کی حمد و ثنا کی نیت سے کوئی پڑھتا ہے، یعنی عورت ان ایام میں پڑھتی ہے تو وہ پڑھنا جائز ہو جائے گا. باقی احادیث طیبہ مطلق ہیں
اور ویسے بھی عام طور پہ جو قرآن پاک کے علاوہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کو نظروں سے ہی پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے نہیں ہیں، تو نظر سے پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں اسے۔ سوال دیجیے۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں سنی کہ یا رسول اللہ، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا مطلب ہے کہ حاضر، اگر آپ سوئٹزرلینڈ کے روزے مبارک سے جائیں تو وہاں جا کے یا رسول اللہ کہیں، اگر روزے سے ہٹ جائیں تو پھر یا نہ گئیں، ذرا یہ اس مسئلے میں تھوڑی ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ جی سر، بالکل باطل بات ہے کہ روزے مبارکہ پہ جا کے تو یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، دور سے نہیں کہہ سکتے۔ سب سے بڑی اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں۔ یہ جو ایو ہے یہ بھی یا کے معنی کے اندر ہے، بعض کے نزدیک یہ یا ایو ہے اور بعض نے یہ لکھا کہ یہ ایو اور یا ایک ہی معنی میں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو ہر نماز میں ہر مقام پہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور علماء محققین نے اس بات کی وضاحت و صراحت کی ہے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب بندہ یہ پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں، تو وہ اس بات کو حاضر رکھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے اور ان کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اور ہمارے فقہ حنفی کی کثیر کتب کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بندہ انشاء کا ارادہ کرے گا، یعنی وہ یہ کہے گا، وہ اس بات کا ارادہ کرے گا کہ میں سلام بارگاہ رسالت کے اندر پیش کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ معراج کے واقعے کی وہ حکایت کر رہا ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی نیت سے وہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھے گا۔ تو یہ ہر نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی، اس بات کو ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اور حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الکامل کے اندر نقل کیا ہے کہ وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا نعرہ ہی یہ تھا یا محمدہ، یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے۔ تو وہاں پر بھی حضور علیہ السلام کو پکارا گیا۔ سند حسن کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہاوند کے مقام پر بہت دور یہ جنگ ہو رہی تھی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں موجود تھے، ممبر پر موجود تھے، اور وہیں سے آپ نے ملاحظہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کے ساتھ کہ حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر جو دشمن کے نرغے میں آ رہا ہے، پیچھے پہاڑ تھا جس کو اپنے پشت پہ لینے کی وجہ سے حضرت ساریہ کا لشکر یہ محفوظ ہو جاتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے صدا لگائی، آواز لگائی کہ یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لو۔ تو حضرت ساریہ کا لشکر کا ایک سپاہی واپس آیا، یہ لشکر واپس آیا اور بتایا کہ فلاں دن ہمیں اس بات کی ندا آئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی اور ہم نے ان کی آواز پر پہاڑ کی پناہ لی، تو اس سے ہم دشمن کے حملے سے محفوظ ہو گئے تھے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ اتنی دور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو پکارا۔ اسی طرح اور بہت ساری ادلہ اس پر موجود ہیں، لیکن قصیدہ بردہ شریف جو مشہور و معروف قصیدہ ہے، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے لکھا ہے، اور اس کو بڑے بڑے ائمہ نے، امام ابن جماعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے ائمہ نے اس کی اجازتیں بھی لی ہیں، اس کی شروحات بھی لکھی ہیں، اور یہ مشرق و مغرب کے اندر مسلمان اسے پڑھتے ہیں، چاہے وہ مکہ مدینے میں ہوں، وہاں کے سنی مسلمان پڑھتے ہیں، جامع ازہر ہو یا جامعۃ المدینہ ہو، یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے ہر مقام پر۔ اور اس کا یہ شعر ہے کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، کہ اے مخلوق میں سب سے عزت والے، میرا آپ کے سوا ہے کون کہ جب بڑی بڑی مصیبتیں آئیں تو میں اس وقت اس کی پناہ لوں، یعنی آپ ہی کی پناہ میں لیتا ہوں۔ اسی طرح یہ تسلسل چلتا ہوا آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پاک و ہند کے مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، ان کا پورا قصیدہ ہے اطیب النعم کے نام سے، اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے استغاثے پیش کیے ہیں۔
آپ سے مدد طلب کی ہے اور یہی کہا ہے کہ بڑی بڑی مصیبتیں جب پنجے گاڑ لیتی ہیں تو آپ ہی تو ہوتے ہیں جن کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں. تو یہ ایک تسلسل ہے جو بزرگوں کا چلتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں جی وہیں پر یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ احادیث طیبہ کے بھی خلاف ہے، یہ اسلاف کے عقیدے اور نظریے کے بھی خلاف ہے. ٹھیک، ایک میسج کو شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص بجلی کا کام کرتا ہے، اگر کوئی بھائی اسے کہے کہ میرا کام کر دو اور سامان بھی لے آؤ بازار سے، تو کیا وہ بازار سے ریٹ زیادہ لگا کر سامان کے پیسے لے سکتا ہے؟ دیکھیں جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں یہ تو ناجائز کی صورت بنے گی. البتہ یہاں ہوتی دو صورتیں ہیں کہ آپ جن سے کام کروا رہے ہیں وہ کام ٹھیکے پہ کروا رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ سامان آپ کا اپنا ہوگا، آپ منگوائیں گے یا آپ لے کر آئیں گے اور اس کو اس کی اجرت دیں گے جو وہ کام کرے گا. تو اگر تو ٹھیکہ دیا گیا ہے تو ٹھیکے میں ظاہر ہے کہ پھر اس کو وہ مہنگی چیز لائے یا سستی لائے وہ اس کا ہوتا ہے کہ ٹھیکے میں مقرر ہو گیا کہ بھائی یہی کام ہے اور اس کے کتنے پیسے ہوں گے تو وہ بتا دیتا ہے. تو اب وہ چیزیں جو ہوتی ہیں مقرر ہوتی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں لگائی جائیں گی، اس طرح کا سامان لگایا جائے گا، اتنے پیسے لگیں گے. اب جو لینے والا ہے جو جائے گا تو وہ اس کا پابند تو نہیں ہے کہ کہاں سے لے گا اور کتنے کی لے گا، اس نے اس کو کام کر کے دینا ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق. تو اب مہنگے سستے کا کوئی معاملہ نہیں رہے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس میں اس نے فقط اس کو اجرت دینی ہے اور اس نے جا کے سامان لینا ہے. تو اب اگر یہ دھوکہ دہی کرتا ہے تو یہ ناجائز و حرام ہے. یعنی چیز لی 100 روپے کی، آ کے بتائی 200 روپے کی، تو اب یہ جو 100 روپے اوپر اس نے بتایا یہ ناجائز و حرام لی ہے. ٹھیک. گولڈ کا کاروبار کرتے ہیں، اس ٹائم میں 5 تولے سونے کی نا مالیت 4,20,000 ہے. اگر ہم سے وہ ایک دکاندار ہے وہ کہتا ہے مجھے 4.5 لاکھ میں آپ دے دو، وہ 2 مہینے بعد پیمنٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں 2 مہینے بعد پیسہ دوں گا، یہ جائز ہے؟ یہ ہم نے پوچھنا تھا. دیکھیں اگر تو اس میں سونے کو رقم کے ذریعے بیچا ہے تو ایک طرف سے قبضہ یہ ضروری ہے. تو اگر قبضہ اس پہ دے دیا ہے اسی مجلس کے اندر اور پھر اس کے بعد وہ رقم آپ کو بھلے زیادہ ہی دیتا ہے بعد میں، جیسے مثال کے طور پہ یہ آئے اور کہا کہ بھائی مجھے یہ 8 تولہ سونا چاہیے، کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی 4,20,000 روپے کی. اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو 2 مہینے کے ادھار پہ چاہیے. تو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو 2 مہینے کے ادھار پہ بیچتے ہیں لیکن اس کی قیمت ہے یہ 4,50,000 روپے. اب یہ طے کر لیا کہ 2 مہینے کے بعد اس نے رقم دینی ہے 4,50,000 روپے اور اس نے سونا اسی مجلس میں اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو پھر تو ایسا جائز ہے. اور اگر اس کے اندر دونوں ادھار جاتے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا دین سیکھنا سکھانا قبول بھی فرمائے، اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ان سوالات کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھیے کہ دینی مسائل اور معاملات کے اندر یہ بحث و مباحثے میں کبھی نہ پڑیں. ہمیشہ یہ طریقہ کار کر لیں کہ چلیے مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، چلیے عالم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدے میں رہیں گے. اور دینی باتوں کے اوپر جو ہے وہ فضول بحث یا ایسی بحث کہ جس سے معاذ اللہ ایمان خطرے میں پڑ جائے، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.